الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، مرد عورت کے لیے اولین اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے عقیدت، محبت، حضور کی اتباع ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور ایمان کے لیے شرط بھی ہے۔ حضور سے محبت، عقیدت اور اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مکمل آگاہ ہوں۔ جب کوئی آدمی مکمل سیرت سے آگاہ ہوگا تو اس کے دل میں صحیح معنوں میں حضور سے محبت بھی ہوگی اور آپ علیہ السلام سے عشق اور پیار بھی ہوگا اور صحیح معنوں میں وہ اتباع بھی کر سکتا ہے۔ سیرت کے متعلق آج پہلا درس ہے جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان والے ہیں، حضور کتنی بڑی عظمت اور رفتوں والے ہیں، حضور کی کتنی نرالی شان والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کیسے تھے، حضور کو اسوہ حسنہ کیسا تھا، آپ علیہ السلام کے اندر عفو درگزر کا معاملہ کیسا تھا، صبر کا معاملہ کیسا تھا۔ حضور یعنی مکمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی ایک قسم کی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو پہلا حق ہمارے اوپر جو حضور کا ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوگی کہ جب ہماری نظر سیرت کے اوپر ہوگی۔ دوسرا، حضور کا ہمارے اوپر جو حق ہے یہ کہ ہم آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کریں، زبان سے بھی اقرار باللسان کریں اور دل سے بھی ایمان لے کریں، تصدیق بالقلب کریں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ امام الانبیاء ہیں، اور حضور کی تعلیمات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حضور کی تعلیمات ہیں یہ بھی ابدی ہیں، تا قیامت آنے والی ہیں، یہ بھی تا قیامت آنے والی ہیں، اور حضور کی تعلیمات کے اندر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح ہے اور نجات ہے، اور اگر اس تعلیمات سے ہم اعراض کریں گے تو ہمارے لیے بربادی ہے اور نقصان ہے۔ تو دوسرا جو حضور کا ہمارے اوپر حق یہ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کریں، صحیح معنوں میں ایمان لے کریں۔ تیسرا حق یہ کہ حضور کا ہمارے اوپر وہ یہ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، صحیح معنوں میں محبت کریں، صرف زبان سے نہیں، صحیح معنوں میں محبت کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بھئی تم میں سے وہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، یعنی حضور سے محبت ہو، عقیدت ہو، تمام چیزوں سے، اپنی جان، مال، بیوی، بچوں، اولاد، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ اور چوتھا حضور کا ہمارے پر حق یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اتباع کریں، اطاعت بھی حضور کی کریں اور اتباع بھی کریں۔ حضور نے جو احکامات دیے، حضور نے جن چیزوں کے سے منع فرمایا، جو چیزیں حضور نے ناپسند فرمائی اس سے ہم رک جائیں، اطاعت بھی کریں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ بھئی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اطاعت موجود ہے۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اور جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑو گے، مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اور دوسری آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سنت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے ذرا عام ہے، اطاعت سے ذرا عام ہے، اتباع ہر چیز میں، یعنی مومن آدمی زندگی جو گزار رہا ہے اس زندگی گزارنے میں ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے؟ اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار رہے تھے تو مومن اپنی زندگی گزارنے کا معیار حضور کی زندگی کو دے، مومن اپنی جو زندگی گزار رہا ہے اس کا طریقہ کار وہی ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری۔ یعنی اتباع کا جو لفظ ہے وہ اطاعت سے ذرا عام ہے کہ ہر کام میں حضور کی اتباع کرے، زندگی کے ہر کام میں 24 گھنٹے کا اس کی جو معمولات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ حضور کا عمل سنت ہو، فرض ہو، واجب، یعنی ایک مومن آدمی آپ علیہ السلام کے ہر فعل کی، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر فعل کی وہ کیا کرے؟ اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ نہ دیکھے بھئی آیا یہ فرض ہے، جیسے کہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ نے علمی خطبات کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا یونیورسٹی کا، وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے داڑھی رکھ لی، دیگر اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا کہ بھئی آپ داڑھی کیوں رکھ رہے ہو، یہ تو اسلام میں نہ فرض ہے، یہ تو سنت ہے۔ تو وہ جو نو مسلم تھا، جو نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھئی جب فوجی کوئی آرڈر کر دے تو اب جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے بھئی آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کیا ہے، وہ بس فوجی جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا اسی طرح حضور کا حکم ہے، بھی حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مجھے کٹاؤ، تو میں نے داڑھی رکھ دی، چاہے فرض و سنت ہو۔ تو ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔
ایسا بھی حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، بھئی جس نے میری سنت کو زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، سمجھ گئے؟ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، بھئی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو حضور کی چوتھا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں، اپنی مکمل زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں۔ پانچواں حضور کے ہمارے اوپر حق یہ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو ایک قسم کی دعا ہے جو ہر مومن کے دل سے خود بخود نکلنی چاہیے۔ یا اللہ، حضور نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، حضور نے آپ کا دین ہم تک پہنچایا، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو یہ تو ایک قسم کی دعا ہے جو مومن کے دل سے خود بخود نکلنی چاہیے۔ تو درود شریف دعا بھی ہے، ذکر اللہ بھی اور ذکر رسول بھی ہے۔ تو یہ پانچواں حق یہ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر حضور نے فرمایا اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر بے شمار فضائل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اور بے شمار فضائل ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں۔ چھٹا جو حضور کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی، کہ بھئی میری طرف سے آپ پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو چھٹا حق یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے، ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے یا اسی طرح عام ہم مجالس قائم کریں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔